اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہماری زندگیوں میں یہ ماہ مقدس عطا کیا، اور اس سے بھی احسان عظیم یہ ہے کہ اس پرفتن دور میں اور ان حالات میں اور اس ملک میں رہتے ہوئے ہم نے کوشش کی کہ ہم ان ماہ رمضان کی راتوں میں کچھ عبادت الہی کر سکیں اور کچھ معنی و مفہوم سمجھ سکیں قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق۔ اس سال جب رمضان سٹارٹ ہوا تو در زینب میں ہم نے یہ لین کیا، جیسے کہ رمضان کی قرآن مجید میں جو ذکر بیان ہوا ہے کہ ہم نے تم پہ روزے فرض کیے گئے، جیسے تم سے پہلے تم پہ روزے فرض کیے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو ہم نے اس ماہ رمضان میں تقوی کو سمجھنے کی کوشش کی کہ تقوی کیا ہے، اور ہم نے کوشش کی کہ ہم صرف عبادات تک محدود نہ رہیں، بلکہ جو ایک بڑا پورشن ہے معاملات کا اور ہماری کمیونٹی لیونگ کا، اس میں قرآن و حدیث سے ہمارے لیے کیا تعلیمات بیان ہوئی ہیں۔ اور بالخصوص میرے بزرگان اور اب آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہرحال مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے اسپیشلی کہ ہم جیسے تعلیم و تربیت، اولاد کی تعلیم و تربیت کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ بچوں کو ان کے جو زمانہ ہے اس کے مطابق ان کو ٹریٹ کریں، ان پہ اپنی جو کلچرل پریکٹسز ہیں وہ ان پہ نہ تھوپیں، بلکہ ہم کوشش کریں کہ ان کو اسلامک آداب اور قرآن و حدیث کے مطابق جو ہم تک پہنچے ہیں وہ ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ جو ہمارے پروگرام تھے ان کو کچھ سمرائز کرنے کی کوشش کروں، کیونکہ کچھ نئے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں تاکہ وہ بھی سمجھیں کہ ہم نے اس پورے رمضان میں کون سے ٹاپکس ڈسکس کیے ہیں، اور ان کے کی پوائنٹ فرحان بھائی کے پاس موجود بھی ہیں اور آن لائن دستیاب بھی ہیں، وہ اس سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہم نے شروع کیا تھا وہ ڈاکٹر حاتم نے سٹارٹ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ ایک فیملی جو ہے وہ کمیونٹی کا بلڈنگ بلاک ہے، ایک فیملی جو ہے وہ کمیونٹی بناتی ہے، اور فیملی بنانے کے لیے جو پہلا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ ہاؤ ٹو چوز دا اسپاؤس، کہ ہم شریک حیات کو کیسے سلیکٹ کریں۔ تو اس میں کچھ کی پوائنٹس تھے وہ آپ کی گوشت گزار کرنا چاہوں۔ انہوں نے جو کہا تھا کہ نمبر 1 کمپیٹیبلٹی، کہ جب بھی آپ اپنے لیے اسپاؤس تلاش کریں تو ایک کمپیٹیبلٹی دیکھیں، اور دوسرا آپ کوشش کریں کہ اڈاپٹ ہو، سیک اڈاپٹیبلٹی، آپ کوشش کریں کہ ان حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دیں، اور اس رشتے کی بنیاد جو ہے وہ دین ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے رشتوں کی بنیاد دین ہوگی تو آپ بہت سارے مسائل سے بچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے معرفت خدا کے بارے میں گفتگو کی کہ خدا کو فرحان بھائی نے بہت اچھی طرح سے بیان کیا تھا، انہوں نے بہت تفصیل سے بیان کیا تھا کہ پہلے ہم نے خدا کو پہچاننا ہے کہ خدا کیا ہے اور کیسے یہ سارا جو نظام ہے وہ چلتا ہے۔
معرفت خدا، اور اسی طرح پھر آپ نے بتایا تھا کہ شریعت میں جو دو حصے ہیں، عبادات ہے، معاملات ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم عبادات کی طرف تو توجہ دیتے ہیں، لیکن معاملات کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا حصہ ہے معرفت خدا اور شریعت خدا پہ عمل کرنے کے لیے۔ اسی طرح وسیلہ کی اہمیت کے بارے میں گفتگو ہوئی، اور بتایا گیا کہ اچھے کام جو بھی آپ کرتے ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں، ان کے ریپل ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ کسی بھی پانی، ندی، نالے میں جب آپ پانڈ میں کنکر مارتے ہیں تو ایک ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے جو دور تک جاتا ہے کہ شاید آپ نے کنکر یہاں پہ مارا ہے لیکن اثرات اس کے دوسری اینڈ تک جاتے ہیں، اور یہ ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے۔ جب ہم خدا کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو خدا ہمارے دلوں کو اسی طرف موڑ دیتا ہے، اور ہم پھر اسپرچول جو بلندیاں ہیں ان کو حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کی گئی کہ ریکنسیلیشن اینڈ ریفلیکشن، ریفلیکشن ناٹ ریئیکشن۔ برادر معین نے جو کہا، اور یہ سورہ حجرات میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ کس طرح آپ اگر کوئی دو لوگ آپس میں ناراض ہیں تو آپ ان کی کیسے صلح کروا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک خاندان میں اور ایک میاں بیوی میں جو تعلق ہے، اس میں بھی جو دو امپورٹنٹ چیزیں جو خدا نے کی ہے، ایک ہے محبت اور ایک ہے رحمت۔ اور محبت جو ہے اس پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے، لیکن رحمت کیا ہے کہ آپ معاف کرنا سیکھیں، اور اب اگر آپ معاف کرنا سیکھیں گے تو آپ کے 80% مسائل وہیں پہ حل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو صلح ہے اور جو ریکنسیلیشن ہے، اس کی وجہ سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، خاندان میں اتفاق سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور بیان کیا گیا کہ ہم قرآن میں جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ساری شرائط بیان کی ہیں کہ آپ نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، جہاد کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور فلاح کا لفظ 40 دفعہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے۔ اور اس فلاح کو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فلاح سے کیا مراد ہے۔ کیا یہ دنیاوی کامیابی ہے، دنیاوی فلاح ہے جسے ہم سب سمجھتے ہیں کہ اچھا جی اچھی جاب ہو گئی، اچھی گاڑی ہو گئی، اچھا گھر ہو گیا؟ کیا یہ فلاح ہے، یا فلاح وہ ہے جس کا قرآن بیان کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں جنت عطا کر دے؟ اور اصل کامیابی انسان کی یہ ہے کہ جہنم سے چھٹکارا حاصل کرے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اسی طرح والدین کے حقوق کے بارے میں بات ہوئی کہ والدین کے لیے ذکر ہوا قرآن مجید میں کہ جب بوڑھے ہو جائیں تو اف تک نہ کہو، تھوڑی سی ناگواری بھی ظاہر نہ کرو۔ اور اسی طرح پھر والدین میں جو والدہ کے حقوق ہیں ان کے بارے میں، اور اس کے بارے میں بیان ہوا تھا کہ کیسے اویس کرنی کو یہ فضیلت حاصل تھی کہ وہ جہاں سے جاتے تھے ان میں جنت کی خوشبو آتی تھی، ان کے وجود سے جنت کی خوشبو آتی تھی، اور اس کی بیسک جو ریزن تھی وہ اپنی والدہ کی اطاعت و فرما برداری تھی۔ اور اسی طرح پھر ذکر ہوا رسالت حقوق حضرت امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو بکس آف رائٹ ہے، ایک بہت
عظیم کتاب ہے. اگر آپ رائٹس کے بارے میں جاننا چاہیں اور اس میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کی آنکھوں کے رائٹس، آپ کے ہاتھوں کے رائٹس، آپ کی اعضاء کے رائٹس، آپ کے رشتہ داروں کے رائٹس، اس میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان ہے. میں ریکمینڈ کروں گا کہ سب لوگ اس کو پڑھیں. اور ان کی تربیت اولاد میں زین بھائی نے ہمیں بتایا کہ اچھا نام رکھنا والدین کی ذمہ داری ہے، اور بچوں کی والدہ کا احترام کرنا یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے، اور انہیں قرآن کی تعلیم دینا. اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو کوشش کریں کہ کسی بھی سینٹر میں جہاں بھی قرآن کی تعلیم ہوتی ہے وہاں ضرور لے کے جائیں، تاکہ وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے. کیونکہ یہ جو اولاد کا ہونا جو ہے وہ فرض نہیں ہے، لیکن اولاد کی تربیت فرض ہے. تو ہمیں اپنے اس فرض کو سمجھنا پڑے گا اور اس پہ عمل کرنا پڑے گا. اور اسی طرح بہت عمدہ طریقے سے فرحان بھائی نے بتایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کریں، اور قرآن مجید میں کس طرح سے کھل کر نشانیاں بتائی. اگر کوئی ان نشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس پہ غور و فکر کرے، تو اس کے لیے سب کچھ واضح ہو جاتا ہے. یعنی کہ اگر ہم رسول کی زندگی میں ہم دیکھیں تو کون سی ایسی جگہ ہے جہاں انہوں نے مولا کو نہیں پہچانا؟ حضرت علی ابن ابی طالب کو کہاں نہیں پہچانا؟ کبھی کہا کہ علی تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے ہے. کبھی یہ کہا کہ علی من نور واحد، علی اور میں ایک ہی نور سے ہیں. کبھی کہا الحق مع علی و علی مع الحق. کبھی کہا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابها، کہ میں علم کا دریا ہوں، شہر ہوں، اور علی اس کا دروازہ. اور یہاں تک کہ جب حجت الوداع پہ دونوں ہاتھ بلند کر کے سب کو کھڑے کر کے جو پلانوں کا ممبر بنا کے اس میں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہہ دیا کہ یا علی جن جن کا میں مولا ہوں اس کا تو مولا ہے. تو اتنی واضح نشانیاں، لیکن افسوس کہ امت نے انہیں چھوڑا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں جو اس طرح ذلت و گمراہی کے راستوں میں بھٹک رہے ہیں. تو عزیزان محترم، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنین آپس میں بالکل بھائی بھائی ہیں، لہٰذا بھائیوں کے درمیان صلح کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ شاید تم پر رحم کیا جائے. سورہ حجرات میں ریکمینڈ کروں گا اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو بھی کہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اور وہ اس کا جو سٹارٹ ہے بیسیکلی وہ جو شروع ہوتا ہے کہ نبی کی جو آداب نبی ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ نبی کے گھر سے باہر سے تم آوازیں نہ لگاؤ، اور نبی کے گھر جب نبی بات کر رہے ہوں تو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور یہ نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال حبط ہو جائیں، ہمارے سب اعمال حبط ہو جائیں. پھر ہم نے تاریخ میں ہم نے دیکھنا ہے صحیح حدیث کی روشنی میں کہ کن کے اعمال حبط ہوئے اور کون مولا سے بلند، مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلند آواز میں بات کرتا رہا. کس نے ان کے گھر پہ کنکریاں ماری کہ جی آئیں،
آ کے ہمیں نماز پڑھائیں۔ اور اسی طرح یہ سورہ حجرات کی یہ 10ویں آیت ہے، اسی طرح 11ویں آیت میں ذکر ہوتا ہے کہ اے ایمان والو خبردار، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے کہ شاید وہ اس سے بہتر ہو، اور عورتوں کی بھی کوئی جماعت، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، عورتوں کی بھی کوئی جماعت دوسری جماعت کا مسخرہ نہ کرے کہ شاید وہی عورتیں ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو طعنہ بھی نہ دینا اور برے برے القابات سے یاد نہ کرنا کہ ایمان کے بعد بدکاری کا نام ہی بہت برا ہے، اور جو شخص بھی توبہ نہ کرے تو سمجھو یہی لوگ در حقیقت ظالمین ہیں۔ تو آیت سے مفہوم بہت واضح ہے کہ منع کیا گیا ہے طعنہ و تشنیع کرنے سے اور مختلف القابات سے ایک دوسرے کو بلانے سے۔ اور پھر ایک اور جگہ پہ ذکر ہوا ہے، اس سے نیکسٹ جو آیت کریمہ ہے کہ ایمان والو اکثر گمانوں سے اجتناب کرو کہ بعض گمان گناہ کا درجہ رکھتے ہیں، اور خبردار ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو کہ ایک دوسرے کے عیب غیبت بھی نہ کرو کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مفدہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اسے برا سمجھو گے، تو اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ تو عزیزان محترم، خاص کر اس آیت میں جو ذکر ہے اس میں ہم اسپیشلی موسٹلی یہاں سب کنٹیننٹ کے لوگ ہیں، تو یہ ہمارا خونی کھیل بھی ہے غیبت کرنا، تو اس کی ممانعت جو ہے بہت شدید ہے۔ یعنی کہ آپ الفاظ دیکھیں کہ کون پسند کرے گا کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، تو اس سے اس کی ممانعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم عبادات کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عبادات کا جسم تو ہے، ہم پریکٹس تو کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے روح ختم ہو گئی ہے۔ ان میں سے روح، جس طرح کہ نماز کے بارے میں الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے میں کہ کتنے نمازی ہیں جو برائی اور بے حیائی سے رکے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو روزہ ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ تم پہ فرض کیا گیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی صرف یہاں سینٹر میں آنا سے یا مسجد میں چلے جانے سے یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی گاڈ کانشیسنس ہے ان ایوری ایسپیکٹ، جتنے بھی معاملات ہیں اس میں صرف گاڈ کانشیس رہیں کہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے، میں نے اس کو جواب دینا ہے۔ میں خدا سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاک پروردگارہ، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے سپاہیوں، امام کے جانساروں، امام کے نوکروں، امام کے چاکروں میں شامل فرما۔ پاک پروردگارہ، ہماری اس رمضان میں جو ایک قلیل سی عبادت ہے، جو روزہ نماز، خدایا بحق کے محمد و آل محمد، اس کو قبول و منظور فرما، اور پروردگارہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر واحشرنا مع المتقین والابرار یا عزیز یا غفار۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔